لم يخص عنه البعض۔ ما سبق میں عام کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو تمام افراد کو یکبارگی شامل ہو، خواہ لفظاً ہو یا معنی۔ یہاں سے خاص کی قسمیں بتا رہے ہیں اور پھر ہر ایک کا حکم بھی بتائیں گے۔ کچھ مثالیں بھی پیش کریں گے۔ اولا انہوں نے عام کی دو قسمیں بتائی ہیں، عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ البعض۔ کتاب میں موجود ہے، عام کتاب بھی دیکھیں۔ اما العام فنوعان، عام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عام خص عنہ البعض، وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، یعنی لفظ تو عام ہے، معنی عام کے لیے ہے وہ، لیکن اس میں سے کچھ افراد کو خاص کر لیا گیا۔ معلوم ہے کہ فلاں 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 خاص، جیسے رابعہ گروپ الف کے بچے پڑھنے آئے۔ میں ایک بات کہوں تو رجسٹر حاضری کے ذریعے سے اس جملے میں نے جو غیر حاضر ہیں ان کو شامل نہیں کیا۔ پڑھنے آئے یا پڑھنے نہیں آئے یہ بھی عام ہے، تو جو آئے ہیں وہ تو کچھ افراد کو جس میں سے خاص کر لیا گیا ہو اس کو عام خص عنہ البعض کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے عام لم یخص عنہ شیء، جو عام اپنے عموم پر پورے طور پر باقی ہو، جو عام اپنے عموم پر پورے طور پر باقی ہو، کسی فرد کو اس سے خاص نہ کیا گیا، کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ پورے جب کسی کو خاص نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پورے طور پر اپنے عموم پر وہ باقی رہے گا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض، یہی بولا ہی جاتا ہے۔ عام دو قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ البعض۔ بس یہ ہے کہ بولیں گے یہی، لیکن سمجھنا پڑے گا کہ عام خص عنہ البعض کیا ہے اور عام لم یخص عنہ البعض کیا ہے۔ جس کے بعض افراد کو، کچھ افراد کو خاص کر لیا جائے معنی عام سے، وہ عام خص عنہ البعض ہے۔ جس کو اپنے عموم پر باقی رہنے دیا جائے، اس میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ عام لم یخص عنہ البعض، عام غیر مخصوص منہ البعض۔ دونوں قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ فالعام الذی، اب ایک ایک کو بتائیں گے۔ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء فهو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل به لا محالہ۔ عام غیر مخصوص منہ البعض،
عام لم یخص عنہ البعض انہوش ہے جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، اپنے عموم پر پورے طور پر جو باقی ہے اس کے مطابق عمل کے لازم ہونے کے حق میں وہ خاص کے درجے میں ہے، یعنی اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے خاص ہے کہ یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کسی خبر واحد یا قیاس کی بنیاد پر خاص کو ترک نہیں کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عام لم یخص عنہ البعض بھی ہے کہ قیاس اور خبر واحد کی بنیاد پر اس عموم کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عموم کے مطابق عمل کرنا اور اعتقاد رکھنا دونوں یہ ہمارا یعنی ائمہ احناف کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں ان کا مذہب یہ ہے کہ عام خصہ عام لم یخص عنہ شیء، اس کے مطابق عمل کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی، اس پر عمل کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، یعنی عام لم یخص عنہ شیء جو ہے یہ امام شافعی کے نزدیک عمل تو واجب ہوگا لیکن اس کے مطابق اعتقاد رکھنا یہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک عمل بھی واجب ہے، اس کے مطابق اعتقاد بھی واجب ہے۔ ہمارے نزدیک خبر واحد یا قیاس سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے عام کی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ عام جو لم یخص عنہ شیء ہے اس کی بھی خبر واحد اور قیاس سے تخصیص ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے ہیں اپنا مذہب ان کا مذہب؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عام کے مطابق قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے۔ کس کا مذہب ہے یہ؟ ہمارا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ظنی ہے، عمل تو اس کے مطابق واجب ہے لیکن اعتقاد واجب نہیں ہے، خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ دلیل نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ جب تفصیلی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں دلیلیں آئیں گی۔ ہم اپنے مذہب کو تھوڑی اور تفصیل کر دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے عمومات سے استدلال کیا ہے، جو عموم کے صیغے ہیں اس سے استدلال کیا ہے۔ ان کا استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عام اپنے عموم پر باقی رہے گا، قطعی ہے، یقینی ہے، خبر واحد اور قیاس سے تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشہور مثال ہے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اختلاف ہوا تھا خلافت کے سلسلے میں تو یہ کہا تھا کہ رسول کی حدیث ہے الائمۃ من قریش۔ انصار نے کیا کہا تھا؟ منا امیر و منکم امیر، ہم سے بھی امیر ہوگا، تم لوگوں سے بھی میں سے بھی ایک امیر ہوگا۔ الگ الگ انصار کا امیر ہو، الگ مہاجرین کا امیر ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش، رسول کی حدیث، عموم سے استدلال کیا، جو بھی امام ہوگا
وہ قرشی ہوگی. تو یہ ہمارا مذہب ہے، اور اس سے پہلے میں نے امام شافعی کا مذہب بھی بتا دیا. کچھ مثالوں سے اس کو سمجھیے. اس کو یہ بتا رہے ہیں فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، وہ عام جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کے مطابق عمل کے لازم ہونے کے حق میں وہ خاص کے درجے میں ہے. جیسے خاص پر قطعی اور یقینی طور پہ عمل واجب ہوتا ہے، ایسے ہی عام لم یخص عنہ شیء پر بھی عمل کرنا واجب ہے. خبر واحد اور قیاس سے خاص کو بدلنا، خاص کے خصوص کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی عام کے عموم کو خبر واحد اور قیاس سے ختم کرنا، تخصیص کرنا یہ جائز نہیں. وعلی ھذا قلنا، اسی کے مطابق ہم نے کہا ہے. آیت کریمہ ایک ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. چور جب چوری کریں، اس کو قدوری میں پڑھ لیے ہیں. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹو. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا. یعنی چوری کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کی شرطیں کیا ہیں کہ 10 درہم ہو، حرز سے چوری کیا ہو، مال محفوظ ہونا چاہیے. قدوری میں یہ تمام شرطیں آپ پڑھ چکے ہیں. پڑھیں؟ کہہ رہا نہیں پڑھے. کہاں سے پڑھ کے آیا؟ نیا ہے؟ پرانا ہے؟ تب کیوں نہیں پڑھا؟ ثالثہ تو یہاں گزشتہ سال باضابطہ پڑھائی ہوئی ہے. کتاب الحدود نہیں پڑھا ہے؟ اس میں پوری تفصیل آ چکی ہے. یہاں ہم ضروری چیزیں بتائیں گے. وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے اذا قطع ید السارق، اذا قطع ید السارق، جب حاکم یا وہ کوئی یا تو نسل سمائی ہے، قطع پڑھنے تو زیادہ، جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا بعد ما ہلاک المسروق عنده، چور کے پاس مال مسروق، چوری کیا ہوا مال ہلاک ہونے کے بعد، موبائل چوری کر لیا اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں. جو شرطیں ہیں، چوری کر کے لے کے چلا گیا، موبائل لے گیا، اس کے یہاں سے کوئی لے کے چلا گیا، یا لے کے جا رہا تھا، کشتی میں سوار ہوا، ندی میں گر گیا، بائک سے جا رہا تھا، گر گیا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، یا کہیں گر گیا پتہ ہی نہیں چلا. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مال مسروق کے ہلاک، چور کے پاس مال مسروق کے ہلاک ہونے کے بعد گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، حرز سے چوری کی ہے، شرطیں پائی جا رہی ہیں، گواہوں سے ثابت ہو گیا، تو حاکم کیا فیصلہ دے؟ اس کا ہاتھ کاٹا. اب لیکن جو چیز اس نے چوری کی تھی وہ ہلاک ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے. تو مال مسروق کے ضائع ہونے کے بعد چور کے پاس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، گواہوں سے اس چوری کرنے کے ثابت ہونے کی وجہ سے. تو جب ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چوری کیا ہوا مال. تم لوگ یاد ہی نہیں ہے، کہہ رہا ہے تو مجھے پڑھے ہی نہیں ہے بحث. چوری کیا ہوا مال جب ہلاک ہو جائے، ایک ہے ہلاک، ایک ہے استہلاک، ایک ہے ضائع ہو جانا. چوری کر کے لے جا رہا تھا، بائک سے گر گیا کہیں، ہے نا، چوری کر کے لے جا رہا تھا، اسی کے جیب سے کوئی نکال لیا، ہو سکتا ہے. چوری کر کے لے جا رہا تھا، ہے نا، کوئی تالاب آیا اس نے پھینک دیا، کوئی ندی آئی اس نے پھینک دیا. یہ ہلاک نہیں، استہلاک. ہلاک کر دینا، ہلاک ہو جانا
اور ہلاک کر دینا، ضائع ہو جانا اور ضائع کر دینا، دو صورتیں۔ کسی صورت میں تاوان ہمارے نزدیک نہیں، کسی صورت میں ہمارے نزدیک مفتاب مذہب کے مطابق تاوان نہیں۔ چور چوری کر کے لے گیا، ضائع کر دیا، اس صورت میں بھی ہاتھ کاٹنے کے بعد اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا کہ جو 10,000 کا موبائل لے گئے ہو، اب جس کا چوری کی ہو اسے 10,000 دو، نہیں لیا جائے گا۔ اس نے ضائع کر دیا یا ضائع ہو گیا، ضائع کر دیا یا ضائع ہو گیا، کسی صورت میں بھی اس چور سے ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ موبائل کی قیمت تم مالک کو دو، تاوان دو اس کا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ سمجھ گیا؟ اگر پڑھی ہوئی چیز یاد رہے تو اتنا کیوں بتانا پڑے گا؟ تو پڑھی ہوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے تو دقت ہوتی ہے۔ تو تاوان ہاتھ کاٹنے کے بعد ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ جزاءً کے بعد کیا ہے؟ با کے بعد کیا ہے؟ ما صیغہ عام، ما ایک عام معنی رکھتا ہے، بدلہ اس کا جو کچھ اس نے کیا ہے نا۔ اب جو کچھ میں چوری کرنا بھی ہے، ہلاک ہونا بھی ہے، ہلاک کیا جانا بھی ہے، تمام صورتیں ہے نا۔ تو ماں کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا ہر چیز کا بدلہ ہے، ہاتھ کاٹنا ہر چیز کا بدلہ ہے۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ چوری کا بدلہ بھی ہو گیا، ضائع ہونے کا بھی بدلہ ہو گیا، ضائع کرنے کا بدلہ بھی ہو گیا۔ اب یہ حکم نہیں ہوگا کہ اس سے تاوان دلایا جائے۔ ہاں اگر موبائل اس کے پاس موجود ہے یا اس چوری کر کے لے گیا ہے، کسی کو دے دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے نا، تو اسے واپس دلا۔ جب عین مسروق موجود ہو، جب عین مسروق موجود ہو تو اسے واپس دلائیں گے، لیکن اگر موجود نہیں ہے، ہلاک ہو گیا ہے یا ہلاک کر دیا ہے، تو اب ہاتھ کاٹنے کے بعد اس سے تاوان دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما عام ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے، یہ عام لم یخص عنہ شیء ہے۔ سمجھ گیا؟ وعلی ھذا قلنا، اسی کے مطابق اگر کہیں شبہ ہوگا نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتانا، اسی کے مطابق ہم نے یہ کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کے بعد اچھا مال مسروق کے اس کے پاس ہلاک ہونے کے بعد، ہلاک ہونے یا ہلاک کرنے کے بعد کسی صورت میں ہے نا، کیا ہوگا؟ لا یجب علیہ الضمان، چور پر تاوان واجب نہیں ہوگا۔ تاوان کا مطلب کہ اس سے بدلہ دلایا جائے ہے نا، اس سے بدلہ دلایا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ لأن القطع جزاء جمیع مکتسبہ السارق، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا یہ ان تمام چیزوں کی سزا ہے جو چور نے کیا ہے۔ ہاتھ کاٹنا ان تمام چیزوں کی سزا ہے جو چور نے کیا ہے۔ کیوں یہ ہاتھ کاٹنا ان تمام چیزوں کی سزا ہے؟ فإن کلمۃ ما عامۃ، کیونکہ اس تعلق سے جو آیت کریمہ ہے فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اس میں ما ایک لفظ عام ہے، تتناول جمیع ما وجد من السارق، یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو چور سے پائی گئی ہیں۔ اس لیے چوری کرنے کے بعد جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو مال کے ہلاک ہونے یا ہلاک کر دینے کسی صورت میں بھی اس پر تاوان واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر موبائل مال مسروق موجود ہے تو مالک کو واپس دلائیں گے۔ وبتقدیر ایجاب الزمان، اور زمان کو واجب ماننے کی صورت میں
زمان کو واجب ماننے کی صورت میں، یعنی قیاس کیا جائے اس کو غصب پر، قیاس کیا جائے غصب پر۔ غصب میں کیا ہے کہ کسی نے کسی کا کوئی مال چوری کر لیا ہے تو وہ امانت ہے اس کے پاس، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا اور وہ ہلاک استہلاک ہر صورت میں اس پر تاوان ہے، ہلاک اس میں کیا ہے تاوان دینا ہوگا۔ تو جیسے غصب کی صورت میں اسے تاوان دینا ہوتا ہے، ایسے ہی چوری کی صورت میں اسی غصب پر قیاس کرتے ہوئے سارق پر بھی یہ کہنا کہ اسے تاوان دینا ہوگا ہاتھ کاٹنے کے بعد، یہ عموم کے خلاف ہے۔ اس لیے قیاس کر کے غصب پر یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ چور کے ہاتھ کو بھی کاٹنے کے بعد اس سے تاوان لیا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے تاوان لیا جائے، وہ بتقدیر ایجاب الزمان ہے، اور زمان کو واجب ماننے کی تقدیر پر یکون الجزاء هو المجموع، اب بدلہ کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ کاٹنا اور زمان دینا، دونوں کا مجموعہ جزا ہوا، حالانکہ جزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کاٹنا۔ ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، اس کلمہ ما کے عموم کے مطابق عمل کو غصب پر قیاس کرنے کی بنیاد پر ترک نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو غصب پر قیاس کیا ہے کہ سارق سے مال مسروق کا تاوان لیا جائے گا، ایسے ہی جیسے کہ غاصب کے پاس جب کوئی عین ہلاک ہو جائے تو مال مغصوب کا غاصب سے تاوان لیا جاتا ہے، جب غاصب سے لیا جاتا ہے تو سارق سے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمان کا حکم قیاس کی بنیاد پر دیا، اس قیاس کی بنیاد پر کلمہ ما کے عموم میں تخصیص جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے عموم پر باقی رکھنا اور عموم کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ سمجھ گیا مسئلہ؟ یہ ایک مثال ہوئی، اور آگے وہ دلیل، اب یہ کلمہ ما عام ہے، یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ اس کو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، وہ دلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ، اس بات کی دلیل کہ کلمہ ما عام ہے فقہا کے نزدیک، عام معنی پر وہ دلالت کرتا ہے، ما ذکرہ محمد، وہ چیز ہے جسے امام محمد نے ذکر کیا۔ یہ تو ایک لغوی بحث ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کون سا لفظ عام ہے، کون سا لفظ عام نہیں ہے۔ امام محمد فقیہ ہیں کہ لغوی ہیں؟ فقیہ ہیں، تو ایک لغوی بحث میں عموم کو ثابت کرنے کے لیے امام محمد کا نام ذکر کر رہے ہیں، کسی ماہر لغت کو ذکر کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ کیا ثابت کر رہے ہیں یہاں سے کہ ما عام ہے، یہ ایک لغوی بحث ہے، تو کسی ماہر لغت کے ذریعے سے استدلال کرنا چاہیے، اور استدلال یہ کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ امام محمد کی بات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمات سے ہے کہ امام محمد جس طریقے سے فقہ کے امام ہیں اسی درجے کے لغت کے بھی امام ہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف ایک فقیہ نہیں تھے، لغت میں ان کا مقام بہت بلند ہے، لغت کے وہ امام ہیں۔ تو یہاں جو یہ مثال دی جا رہی ہے ایک فقیہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ لغت کے بھی امام ہیں، لغوی لغت سے متعلق جو بات وہ کہہ دیتے ہیں وہ حجت ہوتی ہے، وہ سند ہوتی ہے، انہوں نے ما کو عام مانا، تو یہاں بحیثیت فقیہ نہیں اس کو ذکر کیا جا رہا بلکہ بحیثیت ایک لغوی ہونے کی یہاں پر امام محمد کا ذکر ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فقیہ ہے، ان کی بات اس میں کیا معتبر ہوگی، تو یہ جواب
دلیل علی ان کلمۃ ما عام ہے، اور اس بات کی دلیل کی کلمہ ما عام ہے وہ ہے جسے امام محمد نے ذکر کیا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے، کیسے کیا ذکر کیا جس سے پتہ چلا کہ ما عام ہے. اذا قال المولا لجاریتی، جب وہ آقا نے اپنی باندی سے کہا، کیا کہا، ان کان ما فی بطنک غلامن فانت حرہ، ان کان ما، اگر ہو جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، اگر ہو جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، غلامن لڑکا، تو آزاد ہے. کسی نے اپنی باندی سے یہ کہا ان کانا معافی بطن کے غلامن فانت حرہ، تو آزاد ہے. اب کیا ہوا، فولدت غلامن وجاریہ، اگر لڑکا ہی صرف پیدا ہو تو کیا ہوگا، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے، وہ آزاد ہو جائے گی. لڑکی پیدا ہوئی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے، یہ معلوم ہوگا، آزاد نہیں ہوگی. لڑکی اور لڑکا دونوں پیدا ہو جائے تو لڑکا تو پیدا ہوا، لیکن جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے لڑکا ہو، یہ معنی پایا گیا نہیں پایا گیا. بلکہ لڑکی اور لڑکا دونوں ہے، جو کچھ ہو لڑکا ہو ایسا نہیں ہے نا. اس لیے امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ان کان ما فی بطن کے غلامن فانت حرہ فولدت غلامن وجاریۃ، پھر اس نے جنا لڑکا اور لڑکی دونوں، تو کیا حکم ہوگا، لا تعتق، وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، وہ باندی آزاد نہیں ہوگی. کیوں آزاد نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ کلمہ ما ان کانا ما فی بطن کے میں عام ہے. جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے جب لڑکا ہوگا تو اس صورت میں آزاد ہوگی جب لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ صرف لڑکا نہیں ہے، اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگی. یہ امام محمد نے ذکر کیا. تو اس مثال میں ماں کو وہ کیا مان رہے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں کہ ماں عام ہے، ایک لغوی کی حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ وہ لغت کے بھی امام ہیں، ائمہ لغت سے ہیں. اس حیثیت سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماں کو عام مانا ہے، اور جب ماں عام ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے عموم کو باقی رکھتے ہوئے یہ واجب ہوگا. اس میں خبر واحد اور قیاس سے تخصیص. بات سمجھ گئے؟